الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اب آنے والی آزمائش ہے، اس کو سمجھ لیجئے، اس کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب تمہاری اور رومیوں کے درمیان صلح ہو جائے گی، دوستی ہو جائے گی، اور تم مل کر اپنی پشت پر ایک طاقت کے ساتھ نبرد آزما ہوگے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا کر دے گا۔ اچھا، اس حدیث کے حوالے سے اس حصے تک ایک سے زیادہ تعبیرات ابھی تک کی جا چکی ہیں۔ ایک تعبیر یہ تھی کہ پشت پر وہ طاقت عراق ہوگی اور امریکہ اور سعودی عرب مل کر عراق کے خلاف جنگ لڑیں گے اور جیت جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک تعبیر یہ کی گئی کہ وہ طاقت روس تھی اور افغانستان اور مسلمان سارے امریکہ کے ساتھ مل کر روس کے خلاف جنگ لڑے اور اللہ نے فتح دے دی۔ لیکن حدیث میں جو آگے الفاظ ہیں وہ ابھی تک پورے نہیں ہوئے، وہ الفاظ نوٹ کیجئے۔ تم اور رومی مل کر اپنی پشت پر ایک طاقت سے جنگ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا کرے گا اور ڈھیروں مال غنیمت حاصل ہوگا۔ اس کے بعد تم ایک سرسبز و شاداب علاقے میں قیام پذیر ہوگے تو رومیوں میں سے کوئی شخص کھڑا ہو کے صلیب بلند کر کے کہے گا کہ صلیب کی فتح ہوئی ہے۔ اس پر مسلمانوں میں سے کوئی شخص اٹھے گا اور اس رومی کو قتل کر دے گا، اس پر جنگ ہوگی اور اس جماعت کو اللہ تعالیٰ شہادت کے مرتبے پر فائز کر دے گا۔ گویا وہ جو بھی گروہ وہاں پر ہوگا مسلمانوں کا، اس کو رومی شہید کر دیں گے۔ اس پر ایک عمومی جنگ چھڑ جائے گی اور رومی 80 جھنڈے لے کر تمہارے خلاف جنگ کرنے کے لیے آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے، یعنی 9,60,000 فوج کے ساتھ رومی عرب پر حملہ آور ہو جائیں گے، مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ یہ باقی باتیں تو ابھی نہیں، نہ روس کی جنگ کے بعد ایسا ہوا، بلکہ وہ اتحاد ابھی بھی حکمرانوں کا اور امریکہ کا جاری و ساری ہے۔ نہ عراق کی جنگ کے بعد ایسا ہوا۔ اب میں آپ کے سامنے تیسرا امکان رکھ رہا ہوں، ایک احتمال پیش کر رہا ہوں، ضروری نہیں کہ وہ بھی پورا ہو سکتا ہے وہ بھی غلط ہو جائے۔ گمان غالب یہ ہے کہ وہ پشت پر طاقت ایران ہے۔ ایران 9/11 کے بعد پورے عرب میں بڑا مؤثر ہو گیا ہے۔ عراق میں جو سنی حکومت صدام کی تھی وہ ختم ہو کے نور المال کی شیعہ حکومت آ گئی، جو ایران کے انفلوئنس میں تھا۔ اس سے آگے بڑھیں، شام میں پہلے ہی سے علوی بیٹھے ہوئے ہیں، بشار الاسد اور حافظ الاسد جو تھے یہ علوی ہیں جو ایرانی اثر و رسوخ میں۔ اس سے آگے بڑھیں تو وہ جو حزب اللہ ہے وہاں پہ، جو نصر اللہ جس کا وہ تھا، جس کو اسرائیل پر فتح حاصل ہو گئی، ذرا آپ تصور کریں، اسرائیل سے جنگ جیت گیا۔ یہ سارا تسلط ایرانیوں کا بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ گڑبڑ بڑھتے بڑھتے بحرین جہاں پہ سنی حکومت ہے ان کے خلاف ایران کی شے پر شیعوں نے وہاں پہ بغاوت کی ہوئی ہے۔ سعودیانز وہاں پہ بحرین کی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ کے ملک سے لوگ بھرتی یہ کر کر کے بحرین لے جائے جا رہے ہیں، شناختی کارڈ دیکھ کے دیکھا جاتا ہے کہ سنی ہے کہ نہیں، پوچھتے ہیں اسپیشلی کہ سنی ہو یا نہیں، تو سعودی عرب میں سیکیورٹی ایجنسیز میں صرف سنی بھرتی کر کے لے جائے جا رہے ہیں، اور سعودی عرب میں ایک بڑی تعداد میں شیعہ موجود ہیں۔ یہ لوگوں کو عام طور پہ معلوم نہیں، وہاں چونکہ جلوس نکالنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے پتہ نہیں چلتا، لیکن ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ایک دو دفعہ جنت البقیع پہ وہ حملے کر چکے ہیں، بڑا تھریٹ ہے سعودی حکمرانوں کو، اور یہ حج کے دنوں میں وہ جو ہیلی کاپٹر گھومتے رہتے ہیں یہ در حقیقت اس تھریٹ کی وجہ سے ہے۔ اور وہ تھریٹ اب کہاں پہنچ چکی کہ سعودی عرب نے آپ سے فوج مانگی تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے، بڑا شور اٹھا تھا، اور شور کرنے والے کون تھے ذرا آپ اس کا جائزہ لیجئے، ڈانڈے کہاں ملے ہوں گے اس کے۔ ذرا تھوڑا سا اس اعتبار سے بھی دیکھ لیجئے، الطاف بھائی صاحب کون ہیں؟ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں جو ٹاپ پہ لوگ ہیں کون ہیں؟ پھر اس حقیقت کو جانیے، سانیہ ماڈل ٹاؤن ہو گیا، معلوم ہوا کربلا کے بعد سب سے بڑا سانیہ ہوا ہے۔ اس سے بڑا واقعہ اسی سال اسی نواز حکومت میں راجہ بازار میں نہیں ہوا؟ کوئی خبر؟
کوئی فوٹو، کوئی تبصرہ، کوئی تحقیق، کوئی کمیشن، کوئی تحریک، کچھ نہیں. اور اس کے پیچھے آپ دیکھیے کتنی بڑی جو ہے تحریک اٹھ کھڑی ہوئی، کتنا شور، کتنا غل، کہ ہر شخص کو کہنا پڑتا ہے بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے، عظیم سانحہ ہو گیا ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. میں نہیں کہتا سانحہ نہیں ہے، لیکن یہ میں تقابل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سانحہ یہاں بھی ہوا، سانحہ وہاں بھی ہوا. یہ مرنے والے کوئی حیوان نہیں تھے، یہ بھی انسان تھے، یہ معصوم بچے تھے، یہ کوئی مظاہرین نہیں تھے، درسگاہ میں تعلیم حاصل کرنے والے مظلوم تھے، کچھ نہیں. تو یہ گیم ہے، گریٹر گیم ہے. اس گیم میں یہ مسلمانوں میں نئی تقسیم ہے، جو تقسیم تو قدیم ہے لیکن اس پرانی تقسیم کو نئی ہوا دی جا رہی ہے. اور اس میں در حقیقت شیعہ جو، اور خاص طور پر ایران سعودی عرب کے مقابلے میں طاقت بہت حاصل کرتا چلا جا رہا ہے. اور اس میں نئے فیکٹر کا ذکر کر دوں. شام کے معاملے میں ایک وقت میں آ کر سعودی عرب کے کہنے پر امریکہ مداخلت کرنے پہ تیار ہو گیا تھا بشار الاسد کی حکومت ختم کرنے کے لیے. کس نے دھمکی دی تھی کہ اگر امریکہ نے مداخلت کی تو ہم سعودی عرب کو اڑا دیں گے؟ کون تھا یہ؟ روس. وہ روس جس کو آپ سمجھتے ہیں ختم ہو گیا. اور اس کے بعد امریکہ نے ہاتھ کھینچ لیے. لہذا دوسری ایران کو مدد حاصل ہوگی اس جنگ میں سعودی عرب، روس سے. یہ وہ تھریٹ ہے جس کو میٹ کرنے کے لیے سعودی عرب نے آپ سے فوجی مانگے تھے، $1.5 ارب دیے تھے، اندر خانے دیے ہیں، جو کچھ وہ چھوڑے ہیں. اس کے لیے آپ سے بندے مانگے ہیں. کہتے ہیں کچھ لوگوں نے ریکروٹمنٹ شروع بھی کی ہوئی ہے، بندے جا بھی رہے ہیں. تو سعودیز کو تو ہے، انہیں معلوم ہے کہ یہ تھریٹ آ رہی ہے. اور دعا کیجئے یہ حج خیریت سے گزر جائے، اس لیے کہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو امیر ہوگا وہ قتل کر دیا جائے گا، اور حج بغیر امیر کے ہوگا، اور مینا میں حاجیوں کا قتل عام ہوگا. یہ حدیث ہے، بہت بڑا قتل عام ہوگا. اب آپ نوٹ کیجئے کہ شیعہ تھریٹ یہی ہے کہ ہم مینار پر حملہ کریں. وہاں اتنے لوگوں کو سنبھالنا، ان کا انتظام کرنا آسان تو نہیں ہوتا ہے. کبھی آپ حج پہ گئے ہوں تو آپ کو اندازہ ہو. اور اس سال داعش نے بالکل یہی اعلان کیا ہے کہ عید الاضحیٰ پر ہم چونکہ خلافت قائم کر لی ہے، اور جو مقامات مقدسہ ہیں مکہ مدینہ وہ آپ کے قبضے میں ہی نہ ہوں تو خلافت ذرا لولی لنگڑی سی معلوم ہوتی ہے. خلیفہ اور مکہ مدینہ اس کے پاس ہی نہ ہوں. لہذا انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم عید الاضحیٰ پر حجاز پر حملہ کریں گے. یہ تو نہیں کہہ سکتے نا مکہ مدینے پہ کریں، حجاز پر حملہ کریں گے. تو نام ان کا استعمال ہو. حملے کی تیاریاں پہلے سے موجود ہیں، اور ادھر حدیث آپ کے سامنے موجود ہے. تو ایک طرف یہ اصل طاقت، ایک طرف ایران ہو، دوسری طرف سعودی عرب ہو. اور سعودی عرب کے ساتھ چونکہ بہرحال ویسٹ کے بہت مفادات ہیں، لہذا اس کے تحفظ کے لیے وہ فوجیں بھیجیں. یہ عظیم جنگ روس ایران، کیا معلوم چائنا بھی اسی طرف آ جائے. ہمارا تو پتہ ہی نہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. آخری وقت تک ہمارا پتہ نہیں چلتا. یو ٹرن کے ہم بادشاہ ہیں، لہذا اپنے بارے میں تو کچھ کہہ نہیں سکتے. ایک طرف یہ فورسز اور دوسری طرف رومی یعنی امریکی اور نیٹو پلس عرب، یہ دوسری طرف کھڑے ہوں اور وہ جنگ ہو. لیکن اس جنگ کا اختتام اگرچہ کہ مسلمانوں کی فتح پر ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے، 9,60,000 فوج لے کے وہ آئیں گے رومی. پھر مسلمانوں اور عیسائیوں کی جنگ چھڑے گی. آج مسلمانوں کے وسائل کو سامنے رکھیے اور عیسائیوں کے وسائل کو سامنے رکھیے، کیا مقابلہ ہے. لہذا حدیث میں یہ ہے کہ اتنی لاشیں ہوں گی، اتنی لاشیں ہوں گی کہ ایک پرندہ اڑے گا، اڑتا چلا جائے گا، اس کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی، بے ہوش ہو کے گرے گا، لاشوں ہی پر گرے گا. اور آخر میں جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا کرے گا، فتح ہو جائے گی آخر میں جا کے. لیکن 7 سال کی جنگ ہے، یہ 7 سال کی جنگ ہے. جب فتح حاصل ہو جائے گی تو خوشی کسی کو نہیں ہوگی. فتح کی خوشی کسی کو. آج ہم چھوٹا سا مارکا جیت لیں، کرکٹ کا میچ ہی جیت لیں تو مٹھائی تقسیم کرتے ہیں. سارے عیسائیوں کو شکست دے کر بھی خوشی نہیں ہوگی. کیوں؟ وجہ بتائی. مال غنیمت کی بھی کوئی نہیں ہوگی کہ میں سمیٹ لوں. جس کے 100 بیٹے ہوں گے 99 جنگ میں کام آ گئے ہوں گے.
कैसी खुशी, कहां खुशी? ये आजमाइश है। और अब आप अगर हम अपने आप को देखें, हम 1.5 अरब है ना, सच्चे और खरे मुसलमान कितने हैं? 100 में से 1 बमुश्किल। तो बचना उसी को चाहिए जो आने वाले दौर के लिए फिटेस्ट हो। गन को तो साफ करना है अल्लाह ने। ये आजमाइश है जो हमारे दरवाजों पे दस्तक दे रही है। और ये सिर्फ अरबी में नहीं आनी, ये पूरी दुनिया में भूचाल आना है, पूरी दुनिया में। और इस भूचाल से कोई बस्ती महफूज नहीं रहनी है। सूरह बनी इसराइल में फरमाया, व इन मिन कर्यतिन इल्ला नहनु मुहलिकूहा कब्ला यौमिल क़ियामत औ मुअज़्ज़िबूहा अज़ाबन शदीदा। कोई एक बस्ती भी नहीं है जिसे क़यामत से पहले, क़यामत तो बाद में आनी है, क़यामत से पहले या तो हम बर्बाद न कर दें या उसे शदीद तरीन अजाब में न डालें। लेकिन इस आजमाइश में मुसलमान कौम फिर अपना भूला हुआ सबक उसे याद आ जाएगा, उसमें जज्बा जहाद फिर ताजा हो जाएगा। उसकी वो जो अल्लामा इकबाल ने शराइत बयान की हैं, सबक फिर पढ़ शुजाअत का, सदाकत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, वो सबक उसे फिर याद हो जाएगा। उसमें बहादुरी भी आ जाएगी, अदल व इंसाफ भी आ जाएगा, सदाकत, और सदाकत उस मानी में कि सच्चाई के लिए खड़ा होना, वो भी उसमें आ जाएगा। और फिर अल्लाह दुनिया का इमाम बना देगा। इसके बगैर ये नहीं होना। लिहाजा हम इस दौर में दाखिल हो चुके हैं। आने वाला दौर खिलाफत का दौर, मजबूरी का दौर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। लेकिन मजबूरी के दौर से खिलाफत वाले दौर में जाने के दरमियान बड़ी शदीद आजमाइश का दौर है। आग और खून का समंदर है जिसको अबूर करके जाना है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हमारा ताल्लुक अल्लाह के साथ इतना मजबूत कायम हो गया है कि ये सारा कुछ हम बर्दाश्त कर लें? नहीं तो क्या होगा? कुफर करेंगे, 2 वक्त की रोटी के लिए कुफर करेंगे, दज्जाल को सजदे करेंगे। आज अमेरिका की क्यों मानते हैं? IMF कर्जे देता है ना, वर्ल्ड बैंक कर्जे देता है, अमेरिका इमदाद देता है। जिंदा रहने के लिए अमेरिका की मदद की जरूरत है। लिहाजा वो इस्लाम के खिलाफ भी हमें इस्तेमाल करे तो तैयार हो जाते हैं। तो कल जब इतनी मुश्किलात आएंगी तो हम दज्जालों के साथ होंगे या अल्लाह के दीन के साथ होंगे? मजबूरियां तो और भी बढ़ जाएंगी। यही आजमाइश है। लिहाजा जितना हमारा अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होता चला जाएगा, इतनी इस्तिकामत की उम्मीद पैदा होती चली जाएगी। और अगर अल्लाह से ताल्लुक मजबूत नहीं रहेगा तो इतना ही गुमराह होने का, बल्कि मुर्तद होने का इम्कान बढ़ता चला जाएगा। अब अल्लाह ने नहीं छोड़ना इस हाल में जिसमें कि हम हैं, बल्कि अल्लाह ने आजमा कर खरे खोटे को अलहदा करना है, कहीं हम खोटू में ना चले जाएं। ये जो वक्त फुर्सत है इसे काम में लाएं, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत बनाएं। और ताल्लुक मजबूत बनाने का जरिया अल्लाह की किताब है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। अल्लाह की रस्सी के साथ मजबूती से चिमट जाओ और उसके तालीमात, उसको सीखना, सिखाना, पढ़ना, पढ़ाना, उस पर अमल पैरा होना, जो बात समझ में आए उसको जिंदगी में जारी कर लेना, खा कितना ही मुश्किल हो, कितनी मजबूरियां हों। ये लोग हैं कि जिनको अल्लाह ताला फिर तौफीक दे के वो खरू में रहें, सच्चू में रहें। और अगर ऐसा नहीं होगा तो शदीद अंदेशा है कहीं खोटू में ना चले जाएं। तो आज के सबक का असल हासिल ये, आने वाला दौर बहुत मुश्किल दौर, मगर उससे आगे बहुत ही एक सुबह 9 जो है वो जलवा अफरोज होने वाली है। और दूसरी तरफ बचने वाले वो जो आज अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत कर लेंगे। और ये सबसे असल बात है, वो उम्मीद की बात है, कल आने वाला दौर हमारा है। लेकिन ये कि उससे पहले जो ये मुश्किल दौर है, इसमें सिर्फ अल्लाह का ताल्लुक ही निजात का जरिया है। उसको मजबूत करने की हम अभी से कोशिश, आज ही से जो है उसके पर कारबंद हो जाएं। अल्लाह ताला इसकी हमें तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।